آج کی نشست میں نبی مہربان رسول مکرم آقا عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سفر کیسے فرمایا، اور آپ کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ حج کے سفر میں شریک تھے۔ انہوں نے آپ کے اس سفر حج کو امت کے سامنے کیسے بیان کیا۔ سن 10 ہجری میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور اعلان فرما دیا، مختلف لوگوں تک یہ اطلاع پہنچوا دی کہ اس سال میرا حج کرنے کا ارادہ ہے، اور جو لوگ بھی میرے ساتھ اس حج میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ تیاری شروع کر دیں۔ چنانچہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری فرمائی، اور بہت سارے حضرات نے مدینہ کے شہر کے اندر سے، مدینہ کے قرب و جوار سے اور مدینہ کے آس پاس مضافات سے بہت سارے اہل اسلام، بہت سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر مبارک، اس سفر حج میں آپ کی معیت اور رفاقت میں اور اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ چنانچہ ذی قعدہ کی 26 تاریخ تھی۔ ذی قعدہ کے مہینے کے ختم ہونے میں 4 یا 5 دن ابھی باقی تھے، اور ہفتہ کا دن تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج کی تیاری شروع فرما دی۔ آپ نے غسل فرمایا، بالوں کو تیل لگایا، کنگھا فرمایا، خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدی کے جانور قربانی پیش کرنے کے لیے جو جانور آپ نے مکہ میں ساتھ لے کے جانے تھے، آپ نے ان جانوروں کا معائنہ فرمایا، ان کی دیکھ بھال فرمائی، اور ان کے گلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلادہ پہنایا، جوتوں کا ہار پہنایا۔ یہ اس وقت کا ایک طریقہ تھا خاص، اور یہ قلادہ اس لیے پہنایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف ہو چکا ہے۔ لوگ اس جانور کا احترام کرتے تھے، اور اس جانور کی چوری نہیں کرتے تھے، ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، اس جانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور ہر قسم کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جانور اللہ کے نام کا وقف ہو چکا ہے، اس لیے قلادہ پہنایا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلادہ پہنایا۔ اس کے بعد پھر یہ سارا دن تقریباً آپ نے تیاری فرمائی، اور ظہر کے بعد ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر میں ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ سے مکے کی جانب کوچ کرنے لگا۔ یہ سفر شروع ہو گیا، اور ذوالحلیفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ قافلہ پہنچا تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ آپ وہاں اترے، پڑاؤ ڈالا، سواریوں کو باندھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آج کل مسجد ذوالحلیفہ ہے، جہاں حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرنے والے مدینہ سے جب مکہ جا رہے ہوتے ہیں احرام باندھتے ہیں، 2 رکعت نماز احرام ادا فرماتے ہیں، اس جگہ پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ اور یہاں عصر کی 2 رکعتیں آپ نے ادا فرمائی، کیونکہ مدینہ شہر سے آپ باہر نکل چکے تھے، آپ کا سفر شروع ہو چکا تھا، اس لیے آپ مسافر بن گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، چادریں باندھیں، اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تلبیہ پیش فرمایا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھا، اور آپ کا جو حج کا سفر ہے وہ شروع ہو چکا، احرام آپ کا مکمل ہو چکا۔ آپ باہر تشریف لائے، قصوہ اونٹنی موجود تھی، آپ اس پر سوار ہوئے۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو سوار ہونے کے بعد پھر آپ نے تلبیہ پڑھا۔ پھر جب وہ اونٹنی باہر کھلے میدان میں آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلبیہ پڑھا، اور پھر یہ قافلہ چل پڑا۔
اب اس قافلے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شریک ہیں۔ یہ قافلہ مکہ کی جانب سفر کر رہا ہے۔ جہاں کوئی وادی آتی، جہاں آپ کسی پہاڑ پر چڑھتے، کسی پہاڑ سے نیچے اترتے، وادی میں داخل ہوتے، تو ہر نئی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تلبیہ ادا فرماتے تھے، اور اس آواز میں حضرات صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مکہ کی وادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ سے گونج اٹھتی تھیں، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل حج وہ ہوتا ہے کہ جس میں تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے، والہانہ انداز سے، شوق و رغبت سے تلبیہ ادا کیا جائے، اور پھر حج کی قربانی پیش کی جائے کہ جس حج کے اندر یہ دو کام ہوں کہ حاجی تلبیہ والہانہ انداز میں بلند آواز سے پڑھے اور حج کی قربانی بھی پیش کرے، فرمایا کہ وہ حج افضل ہوتا ہے۔ یہ سفر جاری رہا۔ ایک ہفتے کے بعد راستے میں 10 راتیں آپ نے گزاری، پھر اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ بیت اللہ کے آس پاس جو مسجد ہے، ارد گرد جو مسجد ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ آپ اس میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نظر آپ کی جب لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 3 مرتبہ پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ نے دعائیں مانگی، جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے تھے آپ نے دعائیں مانگی، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے، حجر اسود کا آپ نے بوسہ لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع فرما دیا۔ آپ نے طواف ادا فرمایا، 7 چکر لگائے، مقام ابراہیم پر آپ آئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے۔ مقام ابراہیم کے پاس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتیں آپ نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر زمزم کا جو کنواں تھا آپ وہاں تشریف لے گئے اور آب زمزم آپ نے نوش فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا ہوا تھا، یہ احرام عمرے کا بھی احرام تھا، حج کا بھی احرام تھا۔ آپ نے حج قران ادا فرمایا، یعنی حج اور عمرے کو اکٹھے ادا کرنا ایک احرام کے ساتھ۔ پھر آپ صفا کی طرف آئے، وہاں آپ نے اپنا رخ مبارک بیت اللہ کی طرف کیا، اور یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری تھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ پھر آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا فرمائی، امت کے لیے دعا فرمائی، رو رو کر آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے سعی فرمائی صفا اور مروہ کے درمیان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ چونکہ آپ نے حج کا احرام بھی ساتھ باندھا ہوا تھا، اس لیے اس موقع پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے حلق کروایا ہو یا قصر کروایا ہو۔ اسی حال میں آپ مکہ شہر کے اندر موجود رہے۔ پھر جب 8 ذی الحجہ کا دن آیا، جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، تب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے حج کا احرام باندھا۔ حج کا احرام تو پہلے باندھا ہوا تھا، حج کی نیت فرمائی، اور حج کے جو مناسک ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آپ بیت اللہ سے مسجد حرام سے باہر نکلے۔ 8 ذی الحجہ کے دن، یہ جمعرات کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے آئے۔ مینا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ رات کو آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ اس دوران تلبیہ بھی ادا ہوتا رہا، ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن کریم کی تلاوت، حضرات صحابہ کرام کو ہدایات، ارشادات، تعلیمات آپ ادا فرما دیتے رہے، اور حج کا طریقہ ان کو سکھاتے رہے، بتاتے رہے۔ رات آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ اس کے بعد فجر کی نماز، اگلا دن 9 ذی الحجہ کا تھا اور جمعہ کا دن تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اندھیرے میں ادا فرمائی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے دعا فرمائی، لمبی دعا فرمائی، صحابہ کرام بھی اس دعا میں شریک ہوئے۔ سورج طلوع ہوا، سورج کے طلوع ہونے کے بعد
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ عرفات کے میدان میں پہنچے۔ یہ سارا راستہ جو ہے تقریباً 14-15 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ آپ قصبہ اونٹنی پر سوار تھے، دائیں بائیں ارد گرد آگے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں حضرات صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ یہ بہت نورانی منظر تھا، بہت خوش کن منظر تھا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معیت میں عرفات پہنچے۔ عرفات میں جب زوال کا وقت ہوا، سورج ڈھل گیا، آپ قصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور جو عرفات کے اندر وادی ہے، بطن وادی، آپ اس وادی میں تشریف لائے۔ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، ارد گرد قدسی صفات حضرات صحابہ کا مجمع ہے۔ اس موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، آج کون سا دن ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج جمعہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ جی ہاں جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا کہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حج کا مہینہ نہیں ہے، ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے، کس جگہ پہ ہم ہیں؟ صحابہ خاموش رہے۔ فرمایا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بلد مکہ نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، غور سے میری بات سنو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری عزت کو، تمہاری آبرو کو، تمہارے مال کو فرمایا کہ ایک دوسرے پر ایسے حرام قرار دے دیا ہے، ایک دوسرے پر ایسی حرمت عطا کر دی ہے، فرمایا کہ جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے، فرمایا کہ جیسے اس شہر مکہ کی حرمت ہے، مکہ کی حرمت ہے، اور اس مہینے کی بھی حرمت ہے، اس دن کی بھی حرمت ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح رب تعالیٰ نے تمہاری عزت کی، تمہارے مال کی آپس میں ایک دوسرے پر حرام قرار دے دی ہے، لہذا کوئی کسی کا خون نہ بہائے، کوئی کسی کی عزت کے در پہ نہ ہو، کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کی جتنی قدریں ہیں، زمانہ جاہلیت کی کے جتنے رسم و رواج ہیں، وہ آج کے دن میرے پاؤں کے نیچے سے روند دی گئی ہیں۔ میں جاہلیت کی تمام قدروں کو روندتا ہوں، جاہلیت کے زمانے کی تمام رسموں کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر ہمارے قبیلے کا کسی پر کوئی قتل ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور اگر کوئی سودی معاملہ چل رہے تھے پہلے تو میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، اور سود کے خاتمے کا آپ نے اعلان فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنا۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہاری عزت کا خیال رکھیں، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہاری آبرو کا خیال رکھیں، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں، اور ان کا بھی تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کو عزت دو، تم ان کو احترام دو، تم ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو میری بات، اور یہ وہ باتیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ آج ہم یہاں عرفات کے میدان میں موجود ہیں، شاید اس کے بعد اگلے سال میری اور تمہاری آپس میں ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ شاید میں اللہ کے پاس چلا جاؤں اور اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، جذبات میں آگے صحابہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے، فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ لا امت بعد امتی، میری امت کے بعد اب کوئی اور امت نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے،
اللہ کا کلام ہے، فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، میں نے نبوت کا حق ادا کیا ہے۔ اے میرے پیارے غلاموں، اے میرے صحابہ، کیا میں نے نبوت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اللہ نے اپنا پیغام مجھے دیا تھا کہ میرے بندوں تک اے نبی پیغام پہنچا دو، نبوت کا پیغام، رسالت کا پیغام، اللہ کے احکام، فرائض۔ اے میرے پیارے صحابہ، مجھے بتاؤ کیا میں نے وہ سارے پیغام جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے تھے میں نے تم تک پہنچا دیے کہ نہیں پہنچا دیے؟ اس موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو کھڑا کیا، آسمان کی طرف اس کا رخ کیا، صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے بیک زبان ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے جو فرض منصبی تھا، جو رسالت کا فرض منصبی تھا، نبوت کا جو فرض منصبی تھا، اللہ نے آپ کو جو پیغام دیے تھے آپ نے وہ سارے پیغام ہم تک پہنچا دیے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ اونٹنی سے نیچے اترے اور اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اس جگہ پر جہاں آج مسجد نمرہ ہے۔ حضرت بلال نے اذان کہی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اقامت کہی گئی، پھر عصر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی پڑھا دی۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی یہاں عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس کے بعد پھر آپ قصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے، جبل رحمت کے قریب تشریف لے گئے۔ یہ زوال کے بعد کا وقت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور، اپنا مبارک چہرہ قبلہ کی طرف کیا، ہاتھوں کو بلند کیا۔ اس انداز میں آپ نے وقوف عرفہ ادا فرمائی، بلند آواز سے آپ نے دعائیں کی، اللہ کی حمد ثنا بیان کی، تکبیریں فرماتے رہے، تلبیہ پڑھتے رہے، الحمدللہ تسبیح پڑھتے رہے، اور پھر حضرات صحابہ کرام کو تعلیمات بھی دیتے رہے، ارشادات بھی ادا فرماتے رہے، مناسک حج کی ادائیگی کی ان کو تعلیم بھی دیتے رہے۔ غروب آفتاب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں رہے۔ قصبہ اونٹنی پر آپ سوار ہیں، دائیں بائیں صحابہ کا مجمع ہے، آپ دعا فرما رہے ہیں، صحابہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ جب غروب آفتاب ہو گیا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھایا، پھر آپ مزدلفہ میں تشریف لے گئے۔ مزدلفہ میں جب آپ پہنچے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مشعر حرام کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی ادا فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا، آپ کے لیے حضرات صحابہ نے کنکریاں چنی، اور پھر رات کو آپ نے قیام اللیل بھی ادا فرمائی، نماز تہجد بھی ادا فرمائی۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف مزدلفہ کرنے کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ آپ کے پاس ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی امت کو بہت یاد رکھا ہے، دعائیں کی ہیں اپنے لیے، امت کے لیے، صحابہ کے لیے۔ صحابہ آمین کہتے رہے۔ اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے آئے۔ جمرہ عقبہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی، جو بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکریاں ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ منہر میں مذبح خانہ جہاں پر قربانی پیش کی جاتی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے 63 اونٹ قربان کیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ 37 اونٹ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی، اب تم باقی 37 اونٹوں کا نہر فرماؤ، ان کو قربان کرو۔ 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پھر اس کے بعد مختلف جتنے جانور تھے 100، ہر ایک جانور کی ایک ایک بوٹی لی گئی، سالن تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔
اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ آج کے دن آپ نے کیا ادا فرمانا تھا؟ طواف زیارت آپ نے ادا فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ مینا میں تشریف لے آئے، رات کو قیام آپ نے مینا میں فرمایا۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جمرات کی زوال کے بعد رمی فرمائی۔ پھر اس دن بھی آپ نے مینا میں قیام فرمایا۔ پھر 12 ذی الحجہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد آپ نے جمرات ثلاثہ یعنی تینوں جمرات کی آپ نے رمی ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں قیام فرمایا اور 13 ذی الحجہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جمرات کی رمی فرمائی اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے اور آخری جو طواف ہوتا ہے طواف وداع آپ نے وہ ادا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع ہے، اس کا کچھ منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور کی بار بار سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔